جنگل میں ایک باز ہوتا ہے جس کو زوروں کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے کھانا تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور جا پہنچتا ہے، مگر اس کو کہیں بھی کھانا نہیں ملتا۔ جنگل کے جانور بھی اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ راجا شیر کے اوپر سے گزرتا ہوا وہ بہت دور ایک ندی کے اوپر جا پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس ندی میں کوئی ڈوب رہا ہے۔ وہ ڈوبنے والے کی طرف آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سردیوں کے کڑک موسم میں ایک چوہا ہے جو ندی میں ڈوب رہا ہے۔ وہ چوہے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چوہے کے پاس آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ دوست، اس طرح سے میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ باز اس چوہے کو اپنے پنجوں سے اٹھا کر ندی سے باہر نکال لیتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ بہت ہے، اس لیے جلدی چوہا ٹھیک ہو جائے۔ گرماہٹ کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پنکھوں میں رکھ لیتا ہے۔ جب چوہے کو ہوش آتا ہے تو چوہا اس کے پنکھ کاٹ دیتا ہے۔ باز گھائل ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ چوہا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ایک بکری ہوتی ہے جو کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کوئی رو رہا ہے، لیکن اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک آواز ہوتی ہے کسی بچے کے رونے کی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑتی ہے۔ جنگل میں تلاش کرتی ہے، کہیں بھی اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کو آواز بہت اچھے سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑتی ہے، بہت تلاش کرتی ہے، لیکن اس کو کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کہیں آس پاس کوئی بچہ ہے جو رو رہا ہے۔ ایک جنگل میں پہنچتی ہے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کہ ایک میدان ہے جس میں ایک شیر مادہ مر رہی ہے اور اس کا بچہ اس کے پاس کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ بکری ڈری ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے پاس جا پہنچتی ہے۔ اس کو بڑی بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ شیر کے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ ادھر سے وہ شیر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے۔ شیر اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جس سے بکری بہت ڈر جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اب یہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ شیر بکری کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور بکری بہت ڈری ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر وہ ان کے کھانے کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی۔ شیر بکری کے بالکل پاس آ جاتا ہے۔ بکری اس شیر سے اپنی جان بچا کر بھاگ پڑتی ہے۔ شیر اس بکری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم رک جاؤ، کہیں جاؤ مت، میں راجا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بکری اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ میں اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ شیر بولتا ہے وہ بچہ میرا ہی تھا، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اب میرے پاس آ جاؤ۔ بکری کو شیر اپنی سبھا میں لے جاتا ہے اور سبھی جانوروں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس بکری نے میرے پریوار کے اوپر، میرے اوپر احسان کیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس بکری کا خیال رکھا جائے۔ شیر اونٹ سے بولتا ہے کہ اس بکری کو اپنی پیٹھ پر بٹھاؤ اور اس کو ہری ہری پتیاں، تازہ گھاس اور پھل اور پتے کھلایا کر۔ اونٹ روز اس بکری کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا، ہری ہری گھاس، تازہ پھل اور پتے کھلاتا۔ ایک دن بکری کو وہ ایک پیڑ سے پتے کھلا رہا تھا۔ اس پیڑ پر ایک باز آ کر بیٹھ گیا۔ باز یہ دیکھ کر بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ باز نے اس بکری سے کہا کہ بکری، تم تو نیچے رہ کر گھاس کھانے والی ہو، یہ میں کیا عجیب تماشا دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے بڑے اونٹ پر بیٹھ کر ہری ہری پتیاں کھا رہی ہو۔ بکری بولی کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کا مجھے انعام مل رہا ہے۔ باز بولا کہ ایسا تم نے کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اونٹ تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ہری ہری گھاس، پتیاں اور پھل کھلاتا ہے؟ بکری نے بولا کہ میں نے کسی کے اوپر احسان کیا ہوا ہے۔ باز بولا کہ احسان تو میں نے بھی کیا تھا۔ میں ایک روز اپنے کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چوہا سردی کے موسم میں
پانی میں ڈوب رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آ کر اس کی جان بچائی، اس کو اپنے پنکھوں میں رکھا، اس کو اپنے بدن کی گرماہٹ دی تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ جب اس کو ہوش آیا، اس چوہے نے میرے پنکھ ہی کاٹ دیے۔ بہت دنوں تک میں گھائل رہا، اڑ بھی نہیں پایا۔ بکری بولی کہ تم نے کسی احسان فراموش پر احسان کیا ہوگا۔ میں نے جنگل کے راجا شیر پر احسان کیا ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرے، ہمیں ہمیشہ اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔